اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک ریاض صاحب کے نام سے ہم سبھی واقف ہیں، اور آج کل جو افراتفری ہے اس ملک میں، اگر کوئی بندہ مطمئن ہے یا کوئی بھی ادارہ، کوئی عدالت اور کوئی جج اگر کسی شخص کا نام نہیں لے رہا ہے، کوئی سیاستدان اگر نام نہیں لے رہا ہے، کوئی اینکر نہیں لے رہا ہے، ٹی وی جو چینلز ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ہیں ملک ریاض صاحب۔ ملک ریاض صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک آفیشلی جو ہے وہ رشوت، بدعنوانی، قبضہ مافیا کو بزنس اور کارپوریٹ سیکٹر میں جو ہے لا کھڑا کیا، اور زمینوں پہ قبضے، ان کو جو ہے وہ انہوں نے ایک اس کو جو ہے وہ کاروبار کی شکل دی، خواہ راؤ انوار الحق ہوں یا اور ہزاروں یا سینکڑوں قسم کے جو سابقہ اعلیٰ حکومتی اور سرکاری عہدیدار ہیں، جن کو صرف انہوں نے ایک جو ہے وہ اپنی زمینوں پہ قبضوں کے لیے اور اپنے غیر قانونی کاموں کو قانونی طریقے سے کرانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے ہر بڑے سکینڈل سے بھی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی گورنمنٹ بنتی ہے، جب بھی کوئی گورنمنٹ گرتی ہے، تو اس میں ان کا بڑا خاص ہاتھ ہوتا ہے۔ اس میں جو 456 ارب والا جو ایک مقدمہ ہے، جس کے اگینسٹ انہوں نے پیسے القادر ٹرسٹ کے جو ہے 190 ملین پاؤنڈ وہ کروائے، ایڈجسٹ کرائے، اس میں ایکچولی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ وہاں سے ان کے پیسے جو ہیں وہ ضبط ہونے والے تھے، فور فیٹ ہونے والے تھے، گورنمنٹ آف پاکستان کو سرنڈر ہونے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو اور ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا ایکچولی جو ہے ان کا جو یہ راستہ دکھانے والے، یا ان کو جو پی ٹی آئی کی جو یہ زلفی بخاری وغیرہ کو یا ان کے ساتھ رابطہ کرنے والے جو شخص تھے، وہ یہ بحریہ والے اور ملک ریاض صاحب تھے۔ یہ انہوں نے راستہ دکھایا، ان کے لوگوں نے یہ آفریں کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی ان کے نرغے میں آ گئے۔ اور اس وقت اگر یہ جو القادر ٹرسٹ جو ہے اتنا بڑا کیس ہے، جس نے اس ملک کو جو ہے وہ آگ میں جھونکا ہوا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب کو امپلیکیٹ کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ وہ اس میں کو ایکیوزڈ کیوں نہیں ہے؟ جبکہ سب سے زیادہ ایک تو وہ غیر قانونی طور پہ یہاں سے پیسے باہر لے کے گئے، ان کے بارے میں کوئی ادارہ ان سے نہیں پوچھ گچھ کر رہا ہے، ایف آئی اے نہیں کر رہی ہے کوئی، اور ججز سو موٹو ایکشن نہیں لے رہے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے انہوں نے جب ایڈجسٹمنٹ کروائی ہے، تو ایڈجسٹمنٹ کی جتنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں یا جو آفرز ہیں وہ انہوں نے کی ہیں، ادروائز عمران خان صاحب کے پاس یا حکومتی اہلکاروں کے پاس کہاں اتنا ٹائم تھا کہ وہ اتنی ایڈجسٹمنٹ کے لیے اتنی کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ ایک آؤٹ آف کورٹ ایک سیٹلمنٹ کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کیا لینا دینا تھا؟ یہ نہیں تھا، یہ ایک آفر تھی، ایک انڈائریکٹلی جو ہے انہوں نے ایک چال چلی، جس کو ڈائریکٹ طریقے سے انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، اور اس میں جو ہے عمران خان صاحب کو تو پھنسا دیا، خود کنارے ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر واقعی یہ جو ہے یہ ایک بڑا سکینڈل ہے، یہ ایک بڑا جرم ہے، قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، اور اس کے بینیفیشری جو ڈائریکٹلی ہیں اس وقت وہ ملک ریاض صاحب ہیں، وہ عمران خان نہیں ہیں، یا ان کی جو بشرا بی بی یا باقی لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے تو وہ ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، لیکن نقصان جو ہوا ہے وہ پبلک ایکسچیکر کو ہوا ہے، اور اس کے بینیفیشری ملک ریاض ہے، اور اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں تمام سیاستدان جو ہیں وہ خاموش ہیں، ججز جو ہے جنہوں نے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں وہ لوگ خاموش ہیں، بار ایسوسیشن خاموش ہیں، اینکر پرسن خاموش ہیں، یوٹیوب اور سوشل میڈیا سارے لوگوں کو ایک فرد واحد نے کیپچر کیا ہوا ہے، اور ان کا جو ہے ان کی انفلوئنس کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو امپائر ہے ریئل اسٹیٹ کی، وہ ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز ہیں ڈی ایچ اے کے۔ ڈی ایچ اے کو آپ جانتے ہیں کہ ڈی ایچ اے میں جو ہے ڈی ایچ اے کی جتنی بھی ڈی ایچ اے ہیں ان کے جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ وہاں کا مقامی کور کمانڈر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اتنے اعلیٰ حکومتی عہدیدار جو سابقہ ہیں ان کو رکھا ہوا ہے۔ کوئی ایک جج ان کا مقدمہ جو ہے ان کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی وکیل، کوئی سوشل ایکٹیوسٹ، کوئی این جی او اس شخص کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک فرد واحد نہیں ہے جو موجودہ صورتحال کا ذمہ دار اگر کوئی ایک شخص ہے وہ ملک ریاض صاحب ہیں۔ نہ پی ٹی آئی ان کے خلاف بات کر رہی ہے، نہ نون لیگ کر رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، کوئی شخص نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت اگر کوئی اس کو پراپرلی اگر دیکھے، ان ڈیپتھ اس کیس کو دیکھے، تو اس کی جو تانے بانے ہیں وہ ملک ریاض صاحب سے ملتے ہیں۔ یا القادر ٹرسٹ کیس کی بات کروں جس کی وجہ سے اتنا جو ہے وہ
ملک جو ہے ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہوا ہے، تو اس کو دیکھے پراپر طریقے سے، اور یہ اگر اس کی جو کرٹیکل انالیسز ہوں تو اس میں جو ہے ان کے بینیفیشری جو ہے جو بندہ ہے وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تمام سیاسی جو ہے وہ جماعتیں جو ہیں اس کی طرف جو ہے وہ بالکل خاموشی سے جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہیں کہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ جی اس نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ عمران خان کو اس کیس میں پھنسانے والے شخص کا نام جو ہے وہ ملک ریاض ہے، پی ٹی آئی والے بھی اس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اور ججز بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کیا کہ اگر واقعی القادر ٹرسٹ کیس کوئی کیس ہے تو اس میں ملک ریاض صاحب کو شامل تفتیش کیا جائے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ دوائی آپ کہاں سے لائے تھے، یہ نسخہ کیمی آپ کہاں سے لائے تھے کہ لا کر کے ٹھیک ٹھاک بیٹھے بیٹھے پرائم منسٹر کو آپ نے اس کیس میں امپلیکیٹ کر دیا اور خود آپ کنارے ہو گئے۔ تو میری استدعا ہے جو ہائی اپ سے اگر ان تک کسی تک بھی یہ آواز پہنچے تو کم از کم اس میں جو ہے کو ایکیوزڈ ہونا ضرور ہونا چاہیے، ملک ریاض کو کو ایکیوزڈ ہونا چاہیے، اور وہ یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا ہوئی تھی اور آپ نے کیا آفر دی تھی اور کس طریقے سے جو ہے یہ پورا کھیل آپ نے کھیلا ہے۔ تو آج میں ملک ریاض صاحب کے بارے میں اتنا ہی، تو نیکسٹ کسی پروگرام میں یہ جو ایک عقیل کریم ڈیڈی صاحب اور یہ جو اس طرح کے لوگ جو ہوئے نیکسٹ انشاءاللہ کسی اس میں بتاؤں گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ بھی ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔